بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ دلکش اور خوبصورت ترین نظر آنے والی دنیا ہمارے آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے میں چھپا ہوا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اس وقت انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تب مر جانے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات پر کوئی شک نہیں کہ انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا سے حقیقی دنیا میں جانا ہے۔ حقیقی دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ مرنے سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے انسان کو کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہی یا سدرۃ المنتہی ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت سدرۃ المنتہی سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ جس وقت سدرۃ المنتہی سے اس آدمی کے نام کا پتا گرتا ہے تو آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب اس آدمی کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جب اس بندے کے نام کا پتا گر جاتا ہے تو اس کے 40 دن بعد تک وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی زندگی کے باقی صرف 40 دن رہ جاتے ہیں، اور جب وہ سارے دن گزر جاتے ہیں تو مالک الموت علیہ السلام اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بندہ سخت بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ مالک الموت کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو مالک الموت اسے کہتے ہیں کہ میں مالک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ مالک الموت کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اور اس وقت اس کی آنکھیں پھترا جاتی ہیں۔ اس وقت مالک الموت علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھ کو نہیں جانتے؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار، قوت والے اور طاقت والے تھے۔ اس کے بعد مالک الموت علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اے نافرمان شخص، تیرے پاس خدا کی ہر نعمت تھی لیکن تو نے خدا کی نافرمانی کی۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا لیکن تو نے نہیں سمجھا اور گناہ کیے، اور تو یہ سمجھتا رہا کہ میں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان محبت کرتا رہا، وہ دنیا اس انسان سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اس مرنے والے انسان کے سامنے اس کا مال آئے گا اور وہ اسے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے مجھے ناجائز طریقے سے استعمال کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو مجھے صحیح سے خرچ کرتا اور غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ ناظرین، پھر مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ اسے سلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے رزق پر موکل فرشتہ ہوں،
میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیرے رزق کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پورے روئے زمین پر مشرق سے لے کے مغرب تک تیرے لیے پانی کو تلاش کیا، لیکن مجھے پانی کا ایک قطرہ کہیں سے نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے تیرے لیے تمام روئے زمین پر مشرق سے لے کے مغرب تک سانس کو تلاش کیا، لیکن تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ آتا ہے اس انسان کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موقف فرشتہ ہوں۔ میں نے تیرے لیے تمام روئے زمین پر مشرق سے لے کے مغرب تک تیری عمر تلاش کی، لیکن تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے دو فرشتے اس مرنے والے انسان کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنا نامہ اعمال دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مالک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ مرنے والا شخص جو خوبصورت سی زندگی کو اصل زندگی سمجھتا رہا، وہ اس زندگی کو چھوڑ کر حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہو تو اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا تو اس کی قبر کو جہنم کی گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔